بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے 14 مئی کو انتخابات پنجاب کے اندر الیکشن کروانے کا حکم دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ آپ پنجاب کے اندر الیکشن کروائیں۔ پنجاب کے اندر الیکشن 90 ڈیز میں 90 دن کے اندر کروانا آئین اور قانون کی ذمہ داری ہے۔ آئین اور قانون کے مطابق یہ آپ کی ذمہ داری ہے، الیکشن کمیشن کی، حکومت کی، تو یہ دونوں الیکشن کو انشور کریں۔ لیکن ان کی بدنیتی تھی، ان کی نیت ہی نہیں تھی الیکشن کروانے کی، اس وجہ سے انہوں نے الیکشن نہیں کروایا اور اب یہ کھلم کھلا انہوں نے توہین کر دی ہے عدالت کے حکم کی، اور انہوں نے آئین کی بھی خلاف ورزی کی ہے، انہوں نے عدالت کی بھی توہین کی ہے۔ دونوں کیسز اب ان کے خلاف شروع ہونے ہیں اور سماعت ہوئی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ چیف جسٹس، جس کے اندر عمر عطا بندیال، جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الحسن، تینوں جو ججز ہیں انہوں نے سماعت کی اس کیس کی، اور یہاں پر یہ کیس لگ گیا اور یہ بڑا اہم کیس ہے۔ ایک تو اس کے اندر الیکشن کمیشن کی جانب سے پٹیشن ڈالی گئی ہے کہ یہ والی جو تاریخ ہے اس کو آگے کریں۔ یہ ان کی جانب سے بار بار حربے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن اس کو کسی خاطر میں نہیں لایا گیا اور چیف جسٹس نے اس کو خاطر میں لانے نہیں دیا، اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کی، اور چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کو سختی سے ڈانٹا، سختی سے اس کے اوپر برہمی کا اظہار کیا اور بڑی سختی سے اس کا نوٹس لیا کہ اب آپ منہ اٹھا کے لے آئے ہیں اس کیس کو۔ جب آپ کو پہلے کہا تھا اس وقت آپ کو یاد نہیں آیا، اب آپ کو یاد آ گیا، اب آپ منہ اٹھا کے اس کیس کو لے آئے۔ دیکھیں، آپ نے یہ پورا کیس سمجھنا ہے جو اس وقت کیس کی سماعت ہوئی ہے، اور یہ جو پی ڈی ایم حکومت ہے یہ کیا حرکت کر رہی ہے۔ ان کی جانب سے جو پریشر بلڈ اپ کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے اوپر، باہر جتھے لا کے، پی ڈی ایم کی جانب سے، مولانا کی جانب سے، نون لیگ کی جانب سے، پیپلز پارٹی کی جانب سے جو جتھے لائے گئے، جو لوگ لائے گئے ہیں، یہ وہی والا حربہ استعمال کر رہے ہیں 97 والا۔ 97 کے اندر جس طریقے سے ڈنڈا بردار ایک فورس آئی تھی، ڈنڈے لے کر لوگ گھس گئے تھے سپریم کورٹ کے اندر اور انہوں نے چیف جسٹس کو اڑا کے باہر مارا تھا، یہ بالکل ویسے ہی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب یہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ باہر جو سارا سچویشن بنی ہے، پہلے آپ جو سماعت ہوئی ہے اس کو سمجھ لیں۔ ایک تو یہ کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اس کیس کی سماعت اگلے ہفتے تک ملتوی کر دی، اگلے ہفتے تک، اور اس کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، الیکشن کمیشن کو، اٹارنی جنرل یعنی کہ حکومت کو نوٹس بھیج دیے اور ان کو کہہ دیا کہ آپ اس کے اوپر سبمٹ کریں اپنا ریٹرن رپلائی، اور اس کے بعد پھر توہین عدالت کی کارروائی ہونی ہے اور اس کے بعد حکومت کو اڑا دینا ہے۔ یہ اب آپ نے سمجھنا ہے، یہ معاملہ آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ آگے کس طرح سے چلنا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ آئین کے اندر تو بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ نے 90 روز کے اندر الیکشن کروانے ہیں اور 90 دن کے اندر الیکشن کروانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، تو پھر آپ کس طرح سے یہ آپ اس سے پھر گئے ہیں، آپ کس طرح سے انکار کر سکتے ہیں، آپ کس طرح سے اسے بھاگ سکتے ہیں۔ تو یہ سپریم کورٹ نے ان کے سامنے ساری سچویشن رکھی، سارا معاملہ رکھا اور ان کو بتا دیا کہ آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ اس کے اوپر علی ظفر، جو عمران خان جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، سینیٹر علی ظفر، وہ ان کی جانب سے پیش ہوئے پی ٹی آئی کی جانب سے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے عملاً پریکٹیکلی آئین کو آج دفن کر دیا، قانون کو آج دفن کر دیا، اس کو زندہ دفن کر دیا۔ دیکھیں، یہ بات ٹھیک ہے، جس طریقے سے اس حکومت نے 2 چیزیں دفن کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے آئین اور قانون کو دفن کر دیا، اور دوسرا یہ کہ پاکستان کی عوام کو زندہ دفن کر دیا۔ آئین اور قانون کے ساتھ جو کھلواڑ کیا، آئین اور قانون کے اوپر جو انہوں نے تماشا بنایا، آئین اور قانون کو جو لے کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری گھر کی لانڈی ہے اور اس کو ہم جیسے مرضی استعمال کریں، اس کا ہم جو مرضی کریں، اس کو ہم جس طرح سے مرضی ٹریٹ کریں اور اس کی دھجیاں اڑائیں۔ ایک تو یہ کہ آئین اور قانون کے ساتھ ان لوگوں نے مذاق کیا اور اس کو دفن کر دیا۔ دوسرا یہ کہ عوام کو انہوں نے زندہ دفن کر دیا، مہنگائی، بے روزگاری کی وجہ سے، ملکی حالات کی وجہ سے، پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر سچویشن کی آڑ میں اس کا بہانہ بنا کے اب انہوں نے کیا کیا، پکڑ دکڑ شروع کر دی پورے پاکستان کے اندر غریب لوگوں کے بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کو پکڑا جا رہا ہے، جو راہ میں ان کو نظر آتا ہے بندہ، لڑکا یا کوئی بھی نوجوان، اس کو پکڑتے ہیں، اندر ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فلانے واقعے میں ملوث ہے، یہ جی ایچ کیو حملے کے اوپر ملوث ہے، یہ کور کمانڈر حملے میں ملوث ہے، یہ کسی حملے میں ملوث ہے، یہ اس حملے میں ملوث ہے، یہ فلانے حملے میں ملوث ہے۔ اس طرح سے پکڑے ہیں، لوگوں کو بس پریشان کرنا ہے، لوگوں کی زندگیاں انہوں نے حرام کرنی ہے،
महंगाई बेरोज़गारी की वजह से जो इन्होंने आवाम को ज़िंदा दफन किया है, उसके बाद इन्होंने आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा दी हैं और उसको भी ज़िंदा दफन कर दिया। अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा। अब सिर्फ यही इनकी करतूतें, ये इनके कारनामे हैं कि ये सारा काम कर रहे हैं। इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल ने अपने आप को बड़ा डिफेंड करने की कोशिश की और कहा कि हम तो आइन के ऊपर अमल दरामद चाहते हैं, हम तो आइन के ऊपर चलना चाहते हैं, लेकिन मुल्की हालात ऐसे हैं। तो चीफ़ जस्टिस ने उसके ऊपर भी बड़ा गुस्से का इजहार किया। उसके ऊपर भी कहा कि आप भी यहाँ से जाएं, आपको भी नोटिस आता है, हुकूमत को भी नोटिस जाएगा और फिर पता चलेगा कि आपके साथ होता क्या। इलेक्शन कमीशन को भी बता दिया और इलेक्शन कमीशन को देखें अब इन्होंने क्या किया। इन्होंने ये किया है कि इलेक्शन कमीशन और पीडीएम हुकूमत ने मिल के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल उसके ख़िलाफ़ एक तो रेफरेंस भेज रहे हैं, दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करने के लिए इन्होंने धरना, लॉन्ग मार्च, बाहर एहतजाज, सुप्रीम कोर्ट के बाहर वो जत्थे, वो गुंडे, वो डंडे वाले लोग ला के बैठा दिए और जमीयत उलमा इस्लाम जो ये मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी है, उसके लोग मदरसों से बच्चे उठाए, मदरसों से लोगों को उठाया, उनको डंडे दिए, उनके पास देखें नज़र तो डंडे आ रहे हैं, लेकिन इनके पास हो सकता है असला भी हो सकता है इस तरह की चीज़ें भी हो, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर रेड जोन के अंदर जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, रेड जोन के अंदर वो दाखिल हो गए। रेड जोन के अंदर कोई भी दाखिल नहीं हो सकता और दफ़ा 144 लगी हुई है इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन इनको कोई नहीं पकड़ने वाला, इनको कोई नहीं रोकने वाला, इनके ऊपर कोई नहीं हाथ डालने वाला। और ये एहतजाज किसके ख़िलाफ़ कर रहे हैं? एहतजाज क्या कर रहे हैं? महंगाई के ख़िलाफ़ तो इन्होंने आज तक एहतजाज नहीं किया पिछले 1 साल से। बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ तो इन्होंने आज तक एहतजाज नहीं किया पिछले 1 साल से। डॉलर कहाँ चला गया, इन्होंने आज तक एहतजाज नहीं किया। स्टॉक मार्केट, मुल्क के अंदर हालात, फ़ॉरेन पॉलिसी, वहाँ पर तबाही और बर्बादी, इन्होंने आज तक तो उसके ख़िलाफ़ एहतजाज नहीं किया। आज जब इनको पता चला है कि हमारी हुकूमत ख़तरे में है और हमारे ऊपर लगने वाली है तौहीन अदालत, हमारे ऊपर लगने वाली है आर्टिकल 6, हम तो फारिग होने वाले हैं। हमारी तो अब यहाँ पर हमारी तो हालत ये हो गई है कि अब चंद दिन के हम लोग मेहमान हैं। तो ये इन्होंने अब एहतजाज और धरने शुरू कर दिए हैं और जैसे ये जत्थे, जैसे ये गुंडे, ये 97 में भी इसी तरह से हुआ था कि नवाज शरीफ जत्थे और वहाँ पर लोग लेके पहुँच गया था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, उसने हमला कर दिया था जब चीफ़ जस्टिस सज्जाद अली शाह ने नवाज शरीफ को नाअहल करना था और आज भी यही कर रहे हैं। तो आज शहबाज शरीफ की बारी है। शहबाज शरीफ को आप जो मर्ज़ी कर लें, नाअहल उसने होना है, हुकूमत उसकी फारिग होनी है, हुकूमत को घर भेजना है। ये नहीं हो सकता कि आप एहतजाज करें, इस तरह गुंडे लेकर आ जाएं, डंडे वाले लोग लेकर आ जाएं, आप उनको ला के बिठा दें सुप्रीम कोर्ट के बाहर कि हम प्रेशर डाल देंगे, हम इन्फ्लुएंस कर लेंगे। ये आपकी भूल है, इस तरह से नहीं होगा। अब ये तमाम चीज़ें आपके उल्टा गले पड़ने वाली हैं। अब आपको समझ आनी है कि ये जो आप हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो आप हरकतें कर रहे हैं, ये कितनी महंगी साबित होंगी और आखिरकार तौहीन अदालत के केस में इस हुकूमत ने फारिग होना ही होना है।